رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، قیام اللیل کا حکم ہے. صرف اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا. اور پھر یہ کہ جس سے ممکن ہو سکے وہ ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، 2 تہائی ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو. گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ اس حوالے سے وہ جو آصف تھے منسوخ کرنے والی آیت کی اس کو سختی رکھتی ہے تاکہ وہ جو آصف رہے اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی رہے. اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے. جب رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. من کان مریض او علی سفر، جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو، ان تکوں میں ایام ہو تو وہ صلاۃ پوری کر لے اسی دنوں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں. یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجیے. آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں. لے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو ہم سے اپنے اوپر یہ شدت کیوں نہیں لیکن لیتے روزہ چھوڑنے کو تیار ہو نہیں. سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں. ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے سفر روزہ رکھا ہوا تھا لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مطمئن ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر پڑے. تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ تم نے اپنے اختیار کر، یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے. دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید. اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ کو یسروا ولا تعسروا. دیکھو آسانیاں پیدا کرنا بھی وہ اس طرح رغبان بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وَيَضَعُ حَكُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَوْلَادَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں پہ لوگوں کے اوپر سے بوجھ بھی ختم کرتے ہیں جو انہوں نے کام آپ کے اوپر لگا دیا. سنت یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد میں پورا سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دینے کے بعد پوری ہو جائے. نہیں، روزے کی تعداد آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم. وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر ان کی تعداد کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا. یہ نوٹ کر دیجیے، یہ حکمت نظر کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو 8 حالتوں میں باقی رکھا ہے. اس وقت اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا خاکہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاکت ہو. تو مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے، اس کو برداشت نہیں کرتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گا تو اس کے بعد میں روزے کو قبول کرتا ہوں. نہیں، ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں
تو یہ فدیہ بچ جائے. لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو، اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا، اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی تربیت اور تم ریائی کا اعلان کرو چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت